نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو یا فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں ثم، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، نو، یہ شرک ہو جاتا ہے. جو اللہ چاہے اس کے بعد جو آپ کی مرضی، جو آپ چاہیں اس کے بعد گئے. اور کے ساتھ جملہ اکٹھا نہیں کرنا، اللہ کے برابر نہیں کسی کو کرنا، چاہے ہمارے دل میں نہ بھی ہو. ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا تم نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. وہی ہے اللہ جو اکیلا چاہے، یعنی جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. پھر ہے وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں جو مجرم ہے نا انہوں نے بھٹکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے. ہمیں گمراہ کرنے والے مجرم ہیں. اب یہ مجرم کون ہے؟ ان سے مراد ان کے سردار ہیں، ابلیس کے لشکر ہیں. اب وہ اپنے بزرگوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے. دنیا میں ان کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، اب آج وہاں لعنت کر رہے ہیں ان پر. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل. مثلا عربوں میں کون تھا ان کا لیڈر جس نے شرک پھیلایا تھا؟ یس، عامر بن عامر الخزاعی. عامر بن عامر. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عامر بن عامر خزاعی کو دیکھا، وہ اپنی انتڑیوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا. یہ پہلا شخص تھا جس نے دیوتاؤں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم نکالی تھی، یعنی قربانی کرنے کی بتوں کے نام پر. اور باقی لوگ اس کی دیکھا دیکھی، کیونکہ وہ بڑا انفلوئنشل شخص تھا، بہت بڑا سردار تھا، ٹریول کرتا تھا، بزنس ٹرپس پہ جاتا تھا. تو وہ کسی اور ملک گیا، وہاں دیکھا لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو بڑے بھلے لگے، وہاں سے لے کے آیا اور کعبہ میں رکھ دیے. اور دوسرے لوگوں نے دیکھا ہمارا سردار یہ کر رہا ہے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، وہ اندھا دھند اس کے پیچھے چل پڑے. اور ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے توحید کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے توحید کے لیے خانہ کعبہ بنایا تھا اور یہاں پر اپنی اولاد کو لا کے بسایا تھا، انہی کے گھر میں شرک شروع کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان آیات سے جو بات بڑی اہم پتہ چلتی ہے اس میں ایک یہ کہ انسان ابلیس کے لشکر میں شامل نہ ہو.